تو میں حضرت والا حضرت مولانا مفتی محمد ابو ذر صاحب قاسمی دامت برکاتہم عالیہ سے گزارش کروں گا، چونکہ مہمانان کرام جتنے بھی ہمارے آئے ہوئے ہیں وہ تاثرات وہاں پیش کریں گے دعائے ختم القرآن کے موقع سے۔ یہاں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مشکوٰۃ شریف کے آخری درس دیں اور اسی میں نصیحت فرما کر دعا فرما کر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی دارنا قوم من الانصار ودونهم دارا فشق ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي دارنا فلان ولا تأتي دارنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن في داركم كلبا، قالوا إن في دارهم سنورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع، رواه الدارقطني۔ بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم۔ قال کے بعد کیا پڑھا ہے؟ پھر سے پڑھیے۔ عن ابی ہریرہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن في داركم كلبا، قالوا إن في دارهم سنورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع، رواه الدارقطني۔ بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن في داركم كلبا، قالوا إن في دارهم سنورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع، رواه الدارقطني۔ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، معزز علماء کرام، تمام طالبات اور پردے میں بیٹھ کر سن رہی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج جب میں ایک خطہ میں داخل ہو رہا تھا تو ایک بات یاد آ رہی تھی۔ جب چشمہ فیض ململ میں فاطمۃ الزہرا کی بنیاد نہیں پڑی تھی تو مشکوٰۃ شریف کا آغاز ہوا تھا، اور اس کا آغاز استاذ العلماء مخدوم العلماء حضرت مولانا ممتاز علی مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ میرے حصے میں مشکوٰۃ شریف آئی تھی، میں نے وہاں کے محتمیم صاحب سے درخواست کی تو حضرت مولانا کو مدعو کیا گیا، اور ساتھ میں جلالین شریف کا بھی آغاز ہونا تھا تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین شریف کا آغاز فرمایا۔ میں اس کا اہل نہیں ہوں،
لیکن یہ عجیب اتفاق ہے، ہمارے بڑے علماء کرام نے یہ محبت پیش کیا ہے، میں ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ کسی چھوٹے کو بڑا بنا کے دکھلا دینا یہ اکہتہ کی سرزمین کا کمال ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جب میں یہاں داخل ہوا تو آغاز ہوا پرتکلف ناشتے سے۔ کیا پوچھنا ہے، یاد آ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا السخی قریب من الناس وقریب من الجنہ۔ سخی لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے اور سخی جنت سے بھی قریب ہوتا ہے۔ عجیب بات، یہاں جس دروازے پہ چلے جائیے مکمل سخاوت کا اظہار ہوتا ہے۔ البخیل بعید من الناس، بخیل اور محاسن ہوں ان کے اندر لیکن بخالت ہے اگر تو وہ لوگوں سے دور ہوتا ہے، اور وہ بعید من الجنہ، جنت سے بھی بعید ہوتا ہے۔ اس خطہ پہ اللہ تعالیٰ نے نگاہ محبت ڈالی۔ یہ خطہ پورے علاقے میں نہیں بلکہ پورے شمالی بہار کے لیے ایک مثالی خطہ ہے، اور بہت خوشی حاصل ہو رہی ہے یہاں کے اساتذہ کی کاوشوں سے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ مشکات شریف کی تکمیل ہو رہی ہے اور یہ بچیاں الحمدللہ مشکات شریف لے کے سامنے ہیں۔ بہت سارے ابواب انہوں نے پڑھا ہے اور اتنا پڑھ لیا ہے کہ کہا جائے کہ مکمل مشکات شریف کا درس ان حضرات نے حاصل کر لیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی مثال دی ہے زمین کے خطے سے، اور فرمایا کہ زمین میں 3 طرح کا حصہ ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہے کہ جہاں بارش ہوتی ہے، آسمان سے نزول ہوتا ہے قطرات کا، تو زمین لالہا اٹھتی ہے، زمین پانی کو قبول بھی کرتی ہے اور پھر خود فائدہ اٹھاتی ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ زمین، یہ ایک طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ زمین کا وہ ہے جو ندی ہے، نالے ہیں، گہرائی ہے، اس کے اندر پانی کے سمیٹنے کی صلاحیت ہے۔ یہ زمین پانی جمع کر کے دوسروں کو نفع پہنچاتی ہے، ندی سے، نالے سے جانور، حیوانات، انسان سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بغیر پانی کے تو کوئی جاندار رہ نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے اندر پیڑ پودا اگانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پہلے حصہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیہ فرمایا کہ یہ نقیہ ہے یہ حصہ، اور دوسرا حصہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ خود جمع کر لیتی ہے، یہ حصہ یہ اجادب ہے۔ اور زمین کا ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جو بنجر ہے، کوئی صلاحیت نہیں، پانی بھی آیا اور پانی فوراً خشک ہو جاتا ہے، وہ ہے ریتیلی زمین، بنجر حصہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا یہ قیعان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زمین کا خطہ جو 71 کا ہے یہ نقیہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہی حال انسانوں کا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، علم پھیلانا ہے، دوسروں تک پہنچنا ہے، اور جس طرح سے اشعریین کے لوگوں سے قبیلہ حضرت موسیٰ اشعری، ان کا قبیلہ بہت تعلیم یافتہ تھا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ آس پاس کی آبادیوں کو وہ یہ امانت پہنچائیں، علم سے آراستہ کریں۔ یہ ذمہ داری ادا کی جا رہی ہے شروع سے۔ 71 کے ذریعہ یہاں کے جو ادارے ہیں الحمدللہ آج بھی پوری تازگی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جس کا تقاضا قوم کو ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں اپنی ماؤں سے درخواست کرتا ہوں
کہ آپ اپنی بچیوں کو ایسی درسگاہوں میں ڈالیں جن درسگاہوں میں دینی تعلیم، دینی تربیت اور اس ماحول میں عصری علوم سے بھی آراستہ کیا جائے. یہ آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. ایک مخصوص طبقہ، اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خود دین حاصل کرے، اور دین حاصل کرنے کے بعد ہی وہ دین کی اشاعت میں وہ طبقہ لگ سکتا ہے. بغیر دین سیکھے دین سکھایا نہیں جا سکتا ہے. احادیث کو پڑھے بغیر احادیث کو پھیلایا نہیں جا سکتا ہے. بہت نازک بات ہے. احادیث کے ذخیرے میں جائیں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ تمام علوم میں جو سب سے نازک علم ہے وہ علم حدیث ہے. حضور کے اقوال، حضور کے افعال، حضور کی تقریرات. ان بچیوں نے پڑھا ہوگا کہ احادیث کن کو کہتے ہیں. اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وتقریراتہ. کسی معروف چیز کو دیکھ کر حضور خاموش ہو گئے، وہ بھی حدیث. اقوال، افعال. تو حضور کے قول کو من و عن پیش کرنا یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. ایک حرف نہ کمی اور نہ زیادتی کی اجازت ہے. اس لیے جب آپ کو اللہ نے مخصوص بنایا، اور میں نے زمین کی مثال حضور کی زبان سے آپ کے سامنے پیش کی، اسی طریقہ سے آپ کا یہ طبقہ جو زرخیز ہے، جہاں صلاحیتیں ہیں، اور ایسی ایسی صلاحیتیں ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ علاقہ بھر میں، ضلع میں، دوسرے ضلعوں میں گھومتا ہوں، ایسی صلاحیت دوسرے خطے میں نہیں ہے. مزید بڑا یہ کہ یہاں جو تواضع ہے، جو انکساری ہے اور جو سادگی ہے وہ نہیں ملتی ہے. علم کے ساتھ تو تعلی بھی آتی ہے نا. آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، لیکن علم کے ساتھ اگر تواضع آئے یہ بہت خوبی کی بات ہے. گویا حضور کے درس کو سمجھا بھی اور حضور کے درس کو اپنے دل کے اندر اتارا بھی. حضور کا درس ہی ہے کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رفعت و بلندی عطا فرماتے ہیں. تو آپ کا کام ہے احادیث کو حاصل کرنا، اور پورے علاقہ میں ارادہ کیجئے تو آسان ہے کام. اور کہنا پڑے گا السعی منی والاتمام من اللہ. ہمارا کام ہے ہر در تک پہنچنا. ابھی تو وہی حدیث آپ نے تلاوت کی ہے کہ آقا تشریف لے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں ایک انصار کے گھر، اور اس میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن پڑوس والے نے دیکھا کہ ہمارے یہاں نہیں آتے. پوچھا کہ ہمارا دروازہ بھی تو حضرت آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ تشریف لاتے. آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر کتا بدھا ہوا ہے، کتا ہے. ایک ظاہری جسم، ناپاک جسم والے کتا کو دیکھ کے حضور نہیں داخل ہو رہے ہیں، تو اگر باطن کے گناہوں سے ہم لدے ہوئے ہوں گے، برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، تو رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ تو یہ خواہش، یہ چاہت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں بندہ آ جاتا ہے. تمام جگہوں پہ اسکول ہے، کوئی کمی نہیں، کالجوں میں نہیں. لیکن سچی بات میں بتلاتا ہوں آپ گارجین حضرات سے کہ آپ بھی اگر چلے جائیں اور یہ ظاہر نہیں کریں کہ میں کسی کا گارجین ہوں، تو آپ کو خود نفرت ہو جائے گی کہ اس ماحول میں اپنی بیٹیوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. بہت بڑا مسئلہ ہے امت مسلمہ کے لیے. ہمیں تعلیم بھی دلوانا ہے اور ہمیں ان کی تربیت کی پوری فکر کرنی ہے. آزاد ماحول کے اسکولوں سے کیسے بچا کر ہم تعلیم دلوائیں گے، ہماری ذمہ داری. صرف وہ حدیث ہم پڑھ لیں کہ ہمارے ذمہ ہے نگرانی کرنا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو اتنی سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. جیسے حالات ہوں ان حالات میں آپ کو نگرانی کرنی ہے، جیسے حالات ہوں ان حالات میں آپ کو تعلیم دینی ہے بچیوں کو.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مزاج میں کسی طرح کی گڑبڑی اور کمی اگر آ گئی کسی بھی بچی کے مزاج میں تو پورے گھر میں فساد آئے گا. آپ کو تجربہ نہ ہو تو کر کے دیکھیے گا. اس لیے ایسے ماحول میں بھیجنا ہے جہاں ان کی تعلیم کے ساتھ مکمل ان کی تربیت کا خیال، ان کے دماغ کو ناپاک نہ کیا جائے. حضور رحمت کا پروگرام، حضور رحمت کا آنا جانا وہاں نہیں ہو رہا ہے جہاں ناپاک جانور بیٹھا ہوا ہے. اس لیے ہم اپنی بچیوں کو کیسے ایسی جگہوں پہ جانے دیں گے جہاں تعلیم تو ہوگی لیکن وہ تعلیم سود بند نہیں ہوگی. جب ہماری بچیاں ہمارے ماحول سے تربیت پاتی ہیں اور تعلیم حاصل کرتی ہیں تو ان کے اخلاق میں بلندی، ان کی زبان میں شیرینی، ان کی چاہت، ان کی خدمت، یہ خود ان کا مزاج بدلا دیتا ہے کہ یہ دینی اداروں کی تربیت یافتہ ہے. زیب النساء اورنگزیب بادشاہ کی لڑکی تھی. زیب النساء شاعروں کی مجلس میں ان کا کلام پیش کیا جاتا تھا. اب تو ماشاء اللہ شاعرات آتی ہیں، کوئی سننے پہنچے نہ پہنچے شاعرات کو دیکھنے پہنچ جاتا ہے. اور ہمارے علماء بھی ایسے مشاعروں کو کرواتے ہیں جو بالکل جائز نہیں ہے. اگر علماء بھی بہتے رہیں اور سیلاب کے پانی میں اپنے کو روکنے کی طاقت نہ بناوے تو بچے گا کون؟ تو زیب النساء کا کلام پیش کیا جاتا تھا، بہت عمدہ اور بہت اونچا کلام. شعراء سن کے محسوس کرتے تھے کہ ایسا کلام جن کا ہے تو متکلم کا کیا حال ہوگا. انسان کے اندر کا جو علم ہوتا ہے نا وہ ظاہر ہوتا ہے اس کی گفتگو سے، اس کے رویے سے، اس کے اخلاق سے، اس کے گفتار سے، یہ ظاہر ہوتا ہے. اور اس کا نیچ پن ظاہر ہو جاتا ہے اس کی گفتگو سے. تو اس لیے شعراء نے یہ خواہش ظاہر کی اور شدہ یہ بات پہنچ گئی بادشاہ کی بیٹی زیب النساء تک کہ شعراء چاہ رہے ہیں کہ جن کا کلام اتنا اونچا ہے جیسے یہ بچیاں، شوق ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو بتلاویں کہ ہماری یہ بیٹیاں جو احادیث رسول پڑھ کے آئی ہیں ان سے ذرا حدیث پاک سنو، حدیث رسول سنو. ان کے اندر بھی شوق بیدار ہوگا. تو زیب النساء کو جب خبر پہنچ گئی کہ ہمارا کلام لوگ سننا چاہتے ہیں تو ایک شعر ماشاءاللہ ہمارے تو مولانا حسیب الرحمان صاحب کا کلام جو ہے ایک دم سر چڑھ کے بول رہا ہے. اب ہم ان کے سامنے کیا بتلاویں، لیکن پرانی بات ہے، ہم لوگ پرانے ہیں، وہی بات دہراتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں ہے. تو زیب النساء نے ایک شعر جو ہے وہ لکھ کر بھیج دیا کہ یہ سنا دیا جائے. جب شعراء بیٹھ گئے، مجلس لگی تو شعراء کی مجلس میں ان کا کلام سنایا گیا. در سخن مخفی منم چوبو گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مراد. زیب النساء نے پوری بات کہہ دی. در سخن مخفی منم چوبو گل در برگ گل، کہ جس طرح سے پھول کی خوشبو اس کی پنکھڑیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اور سونگ کے آدمی کہتا ہے یہ گلاب ہے، یہ رات کی رانی ہے، یہ چنبیلی ہے، یہ سب مشک ہے، یہ صرف خوشبو سے پہچان لیا جاتا ہے. اسی طریقہ سے صاحب کلام اپنے کلام میں پوشیدہ ہوتا ہے. جب حدیث رسول آپ پڑھیے گا تو میرا یقین ہے کہ اگر طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ احادیث رسول کو پڑھا جائے تو حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. جب آدمی خوب پڑھتا ہے اور دل سے پڑھتا ہے تو صاحب کلام نظر آ جاتے ہیں. تو زیب النساء نے بتایا کہ صاحب کلام کلام میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اگر مجھ کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے کلام میں دیکھ لے. در سخن مخفی منم چوبو گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مورا. جو مجھ کو دیکھنا چاہتا ہے مجھ کو دیکھ لے. یہ بصیرت آپ کو دوسرے اداروں میں نہیں ملے گی. اس لیے عہد کیجئے اپنی بچیوں کو تعلیم دیں گے تو تعلیم کیوں دیں گے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے.
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آخر دم تک دین کی خدمت کے لیے پڑھیں گے اور پڑھائیں گے. یہ جذبہ اگر ہے، یہ جذبہ آپ انگلش زبان میں بھی یہ جذبہ پورا کر سکتے ہیں، ہندی زبان میں بھی پورا کر سکتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ، دینی تربیت کے ساتھ یہ سوچ اگر بن جائے. لباس کے تعلق سے حضور نے کیا فرمایا، کھانے پینے کے تعلق سے کیا فرمایا. ہم لوگ اگر کچھ کر رہے ہیں اپنی طبیعت سے کوئی ثواب نہیں، اور صرف یہ سوچ کے کہ تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانے کی اجازت دی ہے اس لیے میں کھا رہی ہوں، یہاں جانے کی اجازت دی ہے میں جا رہی ہوں، یہاں بولنے کی اجازت دیے ہیں اس لیے میں بول رہی ہوں، تو وہی آپ کے لیے عبادت ہے. کسی کے ہاں کیوں جائیے گا اگر ان کے ہاں ناچ ہو، گانا ہو، شراب نوشی ہو. بہت سارے لوگوں کی اگر خبر مل رہی ہے مجھ کو مدھوبنی میں کہ بلا وجہ کتا پال پال کے رکھے ہوئے ہیں. دیکھیے حضور سمجھا رہے ہیں، انصاری کے گھر جانا آنا ہے اور سامنے کے گھر والے جب کھولتے ہیں دروازہ حضور کو پاتے ہیں تو درخواست پیش کرتے کہ میرے ہاں حضرت آپ تشریف نہیں لاتے ہیں. آپ نے وجہ بتلا دی، اللہ کے رسول نے یہ بتلا دیا، اشارہ کیا کہ ناپاکیوں سے کتنا بچنا ہے. بہرحال یہ بڑی سعادت کی بات ہے. یہ بڑی سعادت، یہ جو نیکی ملتی ہے، سعادت ملتی ہے، یہ سعادت بزور بازو نے تا نہ بخشت خدائے بخشندہ. ماں باپ کتنے والدین روئے ہوں گے، تقاضا رکھے ہوں گے اللہ کے حضور میں، ہماری بچیوں کو صالحیت کے ساتھ اے اللہ علم کی دولت سے مالا مال کیجئے. تب آپ کو ایسے اساتذہ ملے ہیں اور آج اس منزل پہ آپ پہنچے. میری چاہت ہے اور اللہ جانتا ہے دل سے چاہت ہے کہ یہ بچیوں کی لین سے بھی یہاں یہ رحمانیہ اکٹھا مرکزی رول ادا کرے. ساری صلاحیتیں موجود ہیں یہاں. آپ کی توجہات اگر ہوں گی انشاءاللہ بچیاں خوب ملیں گی، ایک ماحول بنے گا. اور ان کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی، ہنر کا بھی، کمپیوٹر کا زمانہ ہے اس کی بھی ٹریننگ ہو ساتھ میں. اور ماشاءاللہ یہاں رحمانیہ میں تو اس کا انتظام ہے. حضرت قاضی صاحب، حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب، پرنسپل مدرسہ، سارے ایک کے ایک پر ایک ہیں. اللہ رب العزت نے جب نوازا ہے تو ایک لالچ ہے ہم سب کی، وہ لالچ ہے کہ جو ذمہ داری ملی ہے کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ آخری دم تک اس ذمہ داری کی ادائیگی کا احساس عطا فرما دے. ورنہ تو اللہ کے ہاں ہم جیسے کتنے ہوں گے، بے شمار انگنت ہوں گے، کون پوچھنے والا ہوگا. اگر کوئی خدمت قبول آ جائے، قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ عز و شرف کی بات ہے. بہرحال یہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ کی روایت تھی. سیدنا حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ بہت قریب رہتے تھے اور بس صفہ نبوی پہ بیٹھ کر کے احادیث رسول حاصل کرتے تھے. سب سے زیادہ روایت انہی سے منقول ہے. کچھ آ جاتا لوگوں کی طرف سے کھا لیتے اور احادیث رسول سیکھتے تھے. اور حضور نے ترغیب بھی دیا تھا، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب جنت کی کیاریاں یہ علم کے مجلسوں کو کہا گیا، اس سے گزرو تو کچھ سیکھ لیا کرو. آپ کو بڑا موقع ملا ہے، فیصلہ کیجئے اپنے لیے بھی اور اپنی بہنوں کے لیے بھی کہ ہم اس تعلیم کے ساتھ یہ ہر طرح کے علم کو حاصل کیجئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اس تعلیم کے ساتھ جو تربیت ملتی ہے اور جو حضور کے اقوال کا اثر پڑتا ہے غیر فطری طریقے پر، یہ ایک دم پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو وہ اثرات آپ پہ پڑھیں گے اور پھر آپ کی سوچ میں وہ باتیں آئیں گی جو صحابیات کے سوچ میں تھی. بڑا موقع ہوتا کچھ صحابیات کا ذکر جو احادیث میں، فقہ میں کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچایا، عجیب عجیب خدمت کیا ہے. احادیث کی بہت ساری کتابوں کو لکھا ہے ہماری بہنوں نے، ان اللہ کی بندیوں نے جن کو اللہ نے نوازا تھا.
حال میں دیکھیں نا، حضرت امت اللہ تسلیم کی کتابیں پڑھے آپ. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو یہ اعزاز بخشا ہے. ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا. اللہ کے رسول سے درخواست کیا گیا کہ فلاں کے دروازے آپ آتے جاتے ہیں، ہمارے گھر نہیں آتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کتا ہے. تو فرمایا کہ ان کے گھر میں بھی تو بلی ہے. تو حضور نے فرمایا بلی تو یہ ٹھیک ہے درندہ جانور ہے، لیکن آپ نے من الطوافین والطوافات بھی دوسری حدیث میں ہے کہ یہ گھر میں آنے جانے والی، چکر لگانے والی، اور اس کی حیثیت وہ نہیں ہے جو کتا کی ہے. لہٰذا اس میں اور اس میں فرق ہے. آپ نے واضح فرما دیا. اور اس وجہ سے میں تمہارے یہاں نہیں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پہ اور حضور پاک کے اقوال پہ ہم سب کو عمل کی توفیق اور قوت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.